الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حمید الحق صاحب امیر ضلع سوات، ڈاکٹر ہمارے حافظ اسرار صاحب، ہمارے ذمہ داران جماعت ضلع سوات، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور میری عزت مآب بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلے یہاں منصورہ کی جامع مسجد میں، منصورہ کے اس پورے دفاتر میں، قیام گاہ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور اگرچہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اجتماع عام منعقد ہوا، اور اجتماع عام میں بھی الحمدللہ ضلع سوات سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان بھی اور خواتین بھی اور بزرگ بھی سب تشریف لائے تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ یہاں آئے ہیں، اور آپ کی یہاں آمد کی جو غرض و غایت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ تربیت گاہ میں آئے ہیں، اور تربیت گاہ جماعت اسلامی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تربیت گاہ اس لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہے کہ یہاں مختلف قسم کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور اس کا مشن کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہے، اور ہمیں کس طرح اپنے اس کام کو جو اتنا بڑا مشن ہے اس کو لے کر چلنا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہماری تذکیر، یاد دہانی، یہ سب بھی ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے جو آلودگیاں ہوتی ہیں، جو نفس کے اوپر زمانے کی وجہ سے، شیطان کے پورے نظام کی وجہ سے، اس کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو گرد پڑ جاتی ہے، اس کو جھاڑنے کا امکان جو یہاں پر جو ہے وہ پورا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ پھر یہ تربیت گاہ محض صرف تقریروں کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت گاہ تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، جب آپ کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ کچھ وقت نکال کر لاہور کی طرف چلیں، اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، بکنگ کا انتظام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور پھر سفر کرتے ہیں، اور سفر کے بعد یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہاں موجود رہتے ہیں، اور پھر یہاں سے دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ تو یہ پورا عمل تربیت کا عمل ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی ہے، جماعت اسلامی کے پیغام سے، جماعت اسلامی کے کام سے واقفیت ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کی کیفیت یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ شریک ہیں کہ جو ہمارا ہال ہے وہ تو بہت چھوٹا پڑ گیا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ انتظام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مسجد کی تمام آداب کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تربیت گاہ کے جتنے اغراض و مقاصد ہیں وہ سب پورے فرما دے، اور ہم ایک زبردست قسم کی یہاں سے جو ہے وہ ایک سکون اور ایک عزم اور ایک حوصلہ لے کر جائیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں پھر بھرپور طریقے سے کام کریں۔ جماعت اسلامی اسلام کی ایک تحریک ہے، اس کو ہم دعوت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم پیغام بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اقامت دین کی تحریک ہے، اور اقامت دین کا مطلب اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، تو یقیناً ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ہونے کی وجہ سے جو اس کی ضروریات ہوتے ہیں، اس کے جو مطالبات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا پھر چونکہ انتخابی میدان میں مقابلہ مختلف جماعتوں سے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت نہیں ہے، اور سیاسی جماعت ہے بھی تو ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں عام طور پر پاکستان میں جماعتیں کام کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف پارٹیاں ہیں، کچھ پارٹیوں میں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خاندان کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہیں، باپ ہے، باپ کے بعد بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں، اکثر پارٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے،
اور اس میں صرف یہی نہیں کہ سیاسی جماعتیں بلکہ مذہبی سیاسی جماعتوں میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے، اور خاندان کی بنیاد پر یہ جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب دوسرے لوگوں کو بھی اختیار ملنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پورا انتظام اس طرح کا کرتے ہیں کہ اپنا ہی حساب کتاب چلتا رہے. خود پارٹیوں میں ان کی جمہوریت نہیں ہوتی. اسی طرح یا دوسرے نوعیت کی وہ جماعتیں ہوتی ہیں وہ جو خاندان پہ اگر نہیں بھی چل رہی ہوں تو وہ ایک شخص کے اوپر یا شخصیت کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. ایک کلٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ کسی شخصیت سے جڑ جاتے ہیں اور بس پھر وہ اسی کے حوالے سے سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. آپ نے سنا نا کسی زمانے میں کراچی میں یہ بینر لگا کرتے تھے. تو بھائی وہ کون سی تحریک ہوتی ہے کہ جسے منزل ہی نہ چاہیے ہو، صرف رہنما چاہیے ہو؟ اور اسی طرح کی صورتحال ہم مزید بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست کا، اور لوگ اس کی بنیاد پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر جماعت اسلامی اس سے مختلف سیاسی جماعت ہے. ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم انتخابات میں جائیں گے اس لیے کہ ہم نے لائحہ عمل اپنا یہ طے کیا ہے کہ ہم انتخاب کے ذریعے سے رائے عامہ ہموار کریں گے اور عوام کی رائے کے ذریعے سے ایک مکمل انقلاب لے کر آئیں گے. اس لیے ہم انتخابی مارکے میں جاتے بھی ہیں، اس کی تقاضے بھی پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اس نوعیت کی سیاسی سوچ نہیں رکھتے جس میں یا تو ذات پیش نظر ہو یا مفادات پیش نظر ہوں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں اگر شرکت کرنی ہے اور شامل ہونا ہے تو یہ سوچ کر آؤ کہ جماعت اسلامی کا پیغام کیا ہے، اور یہ دیکھو کہ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آؤ. ہاں آپ اب جماعت میں آئیں گے، اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو ایک خاندان بن جاتا ہے. اس میں آپ کی مشکلات، پریشانیاں سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ سوچ کر آنا کہ میرا مسئلہ حل ہوگا تو میں جماعت میں جاؤں گا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں جماعت میں نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو سمجھے ہی نہیں. تو جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے، لیکن عام معنوں میں جو سیاست ہو گئی ہے، جیسے دھوکے کا نام سیاست ہے، جھوٹ کا نام سیاست ہے، گالی کا نام سیاست ہے، اور اسی طرح مفادات کا نام سیاست ہے، کرپشن کا نام سیاست ہے، بدعنوانی کا نام سیاست ہے. تو سیاست تو یہ ہے ہی نہیں. سیاست تو در حقیقت بڑے معتبر چیز کا نام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ بنی اسرائیل کے انبیاء فرماتے تھے. تو بنی اسرائیل کی سیاست، اس کا مطلب ہے کہ جو کام نبی کرتے ہوں وہ تو ایک معتبر کام ہوگا نا، وہ کمزور کام تو نہیں ہو سکتا، وہ دنیا داری کا کام تو نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ سیاست کا نام جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، خاندانی سیاست، مفاد کی سیاست، شخصیات کی سیاست رکھ دیا گیا ہے، لہذا تصور میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دے، کوئی غلط بات کرے، کوئی ایسی گھما پھرا کے بات کرے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ سیاست نہ کرو. ہم بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ دھوکے بازی کا نام سیاست ہے. جبکہ ہم جس سیاست کو کرنا چاہتے ہیں وہ عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے. جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، اور دین کے تصور میں بہت واضح طور پر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ دین کیا ہے. دین جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے زندگی گزارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس پورے نظام کو دین کہتے ہیں. اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں خاندان کا نظام سسٹم بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالت بھی ہے، حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے. اور اس میں ایک پورا سسٹم ہے سماع و اطاعت کا کہ آپ ایک سسٹم میں رہ کر جو ہے وہ کام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہو. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے، دین چاہتا یہ ہے کہ وہ غالب ہو، یعنی ایک نظام کے طور پر غالب ہو. دین یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا نظام دنیا کے طور پر چلاتے رہیں اور ہم دینداری کرتے رہیں. تو وہ دینداری محدود ہے، جزوی ہے، چھوٹی ہے، کہ جس کا دنیا کے معاملات سے تعلق نہیں. وہ رہبانیت تو ہو سکتی ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں دین کے اس جز پہ کام کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ یہی محض دین ہے، کہ بس کوئی سبیل لگا دی، کوئی خیر کا کام کر دیا، کوئی اسپتال میں کسی کی مدد کر دی، کسی نے سوچا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بس دین پہ عمل تو کرتا ہوں. نماز پڑھنا آج کے زمانے میں ویسے مشکل کام ہے، اور میں آپ لوگوں سے سب سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، اپنی نمازوں کا بہت خصوصی طور پر اہتمام کریں. یہ اللہ کا بندے سے تعلق بھی ہے،
اور زندگی میں ایک ڈسپلن بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ایک سسٹم میں آپ کو ڈھال دیتا ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں نماز ادا کر لوں اور میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور بھی جتنے مراسم عبودیت ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن دین مکمل طور پر ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے. اور یہ بات سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت طریقے سے قرآن و سنت سے اخذ کر کے ہم کو سمجھائی اور بتائی. اور ہمارا کام کیا ہے؟ یہ صرف مان لینا نہیں ہے اس بات کو کہ ہم کہیں کہ جناب بس یہ دین تو ایک نظام ہے، دین تو جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. بلکہ ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ اس دین کو پھر قائم کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو ایک نظام بنانے کی کوشش کریں. جب دین کو نظام بنانے کی بات کی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام ہوگا جس میں بس صرف سزائیں دی جائیں گی، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے گا، خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. اس لیے کہ لوگوں نے تصور یہ پیدا کر دیا، بعض عاقبت نااندیش لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نفاذ کا مطلب یہ کیا کہ گھروں میں بٹھا دو خواتین کو، ان کو تعلیم بھی مت دو. بعض لوگوں نے یہ تصور دیا کہ بس قاضی کورٹ بن جائیں گے اور سزائیں دیں گے اور باقی کوئی کام نہیں ہوگا. جبکہ دین کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو سہولتیں پہنچاؤ. دین کے سسٹم، دین کے نظام اور دین کی حکومت، اس کی بنیاد عدل پر ہے، اللہ کے خوف پر ہے اور عدل پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشاورت کے نظام پر ہے. یہ دو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو آپ سزاؤں کا نفاذ کیسے کریں گے؟ جب حکومت اپنی ذمہ داری اور ریاست ذمہ داری پوری نہ کرے اور صرف سزاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے تو تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا مقصد صرف لوگوں کو سزائیں دینا ہے اور لوگوں کو گھروں میں بٹھا دینا ہے. جبکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے جو کچھ بھی چیزیں میسر ہیں ان سب کو حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے استعمال کیا جائے اور اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیا جائے. اور جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس کا استعمال بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے. تو یہ ہمارا تصور ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. مولانا مودودی نے اپنی بہت ساری تحریریں لکھی ہیں جس میں ایک بات سمجھائی ہے. وہ یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کہا نا خیر کے کام کرتے ہیں، بعض لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. وہ بھی بہت بنیادی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو ابلاغ نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی. لیکن صرف یہ سوچ لینا کہ اس کام کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہوتا ہے دین کو قائم کرنے کے نتیجے میں. دین کو اگر اسٹیٹ نہ ملے، دین کو اگر ریاست نہ ملے، دین کو اگر حکومت نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے تو بات پہنچا دی، تو پھر وہ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ پھر تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. اس لیے اللہ کی طرف سے ہم پر یہ لازم ہے کہ جس اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کو بلا شرکت غیر اپنا رب مانتے ہیں، اپنا الہ مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ مانتے ہیں. رب کا مطلب پالنے والا ہوتا ہے، نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، مہیا کرنے والا ہوتا ہے اور طاقتور بادشاہ ہوتا ہے اور سب کچھ کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا کے تمام ارباب کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی مرضی کا نظام بھی قائم ہونا چاہیے. تو جماعت اسلامی اس لیے دینی تحریک ہے، وہ محض دین کے کسی جز پر قائم نہیں ہے بلکہ اس کو کل کے طور پر قائم کرنا چاہتی ہے. اسی لیے جماعت اسلامی میں آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ ہم لوگوں کو مسلکوں کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتے. لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب عام طور پر لوگوں کا فہم اتنا نہیں ہوتا تو وہ علماء کرام سے رائے لیتے ہیں، پھر اس میں بعض لوگ کسی ایک مسلک کو اختیار کرتے ہیں، کوئی دوسرے مسلک کو اختیار کرتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو مسلکوں کی بنیاد پر قائم ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے دائرے کے باہر کے لوگ جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے علمی اختلاف کے بجائے ان کلیتاً اختلاف شروع کر دیتے ہیں جس سے امت میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. ایسے عناصر غیر شرعی حکومت کو تو قبول کر لیتے ہیں، امریکہ کی بالادستی کو قبول کرنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی،
انسانوں کی انسانوں پہ حاکمیت کا نظام قائم ہو جائے، وہ خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کا کام کر تو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی مسلک جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلک نہیں، دین فوقیت رکھتا ہے، اور تمام مسالک اپنے تمام علمی اختلاف کے باوجود ہم اس لیے اس کی قدر کرتے ہیں کہ تمام علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر قرآن و سنت سے اخذ کر کے کسی مسئلے پر ایک رائے قائم کی ہے، تو ہم تمام آراء کا احترام کرتے ہیں، اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی دیوبندیوں کی جماعت نہیں ہے، اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے، بریلویوں کی جماعت نہیں ہے، شیعہ سنی کی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مسلمانوں کی جماعت ہے، بلکہ جماعت اسلامی تو یہ چاہتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دے، ان کے لیے بھی پلیٹ فارم مہیا کرے تاکہ ان تک بھی ہمارا پیغام، ہماری بات پہنچ سکے۔ اب چونکہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو سب مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے مسلک پر کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے جس کا چاہیں آپ تقلید کریں۔ آپ کہتے ہیں جناب آپ غیر مقلد ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ فقہی معاملات میں یہ کام کریں، لیکن جماعت اسلامی کسی فقہ کی تنظیم نہیں ہے بلکہ دین کی تحریک ہے، اور یہ تحریک اسلام کو قائم کرنا چاہتی ہے، اور علماء کرام کی قدر کرتے ہوئے، ان کی مخالفت نہ کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دین کے نظام کو قائم کرے گی، کسی ایک مسلک کی پابندی اختیار نہیں کرے گی۔ ذاتی حیثیت میں آپ جس کی چاہیں پابندی اختیار کر لیں، اور آپ اگر کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رائے قائم، آپ علماء، ہم مولانا سے رائے لیتے ہیں، مولانا رائے دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اس کی روشنی میں، اس لیے کہ یہ جو کچھ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، تو یہ تو ایک طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم ایک پوری تنظیم بنا لیں کہ اس رائے کی روشنی میں ایک تنظیم بن جائے گی، اب ایک باقاعدہ جو ہے وہ جامد قسم کا کوئی مسلک بن جائے گا، یہ جماعت اسلامی نہیں کرتی۔ اور ہماری پارٹی میں اس بات کی گنجائش ہے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں، آپ لوگ کارکن ہیں جماعت کے، اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، اتحاد امت کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب میں دیوبندی، تم بریلوی، اور میں تمہیں نہیں قبول کرتا، تم مجھے قبول نہیں کرتے، اور کبھی کبھی مجھے یہ خیال آئے کہ بھئی دین کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر کوئی چیز کریں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ تمام مسلک والے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، لیکن یہ مسلک والے اپنی پارٹی میں دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ تو اتحاد امت کی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس میں آپ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے بھی اس عظیم تر دینی مقصد کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، دین کو نظام بنانے کے لیے آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس طرح آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے معاشرے میں، چونکہ زوال کی علامت یہ ہوتی ہے جب حکومت نہیں رہتی، جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں طرح طرح کی بولیاں بولی جانے لگتی ہیں، چونکہ عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، تو کبھی کسی پختون کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کہ جو ہے وہ کسی سرائکی پہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سندھی پہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی مہاجر پہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی پنجابی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سب مظلوموں کو متحد کریں، سب مجبوروں کی بات کریں اور ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوں، لوگ آسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو آواز دیں، کوئی پختونوں کو بلائے گا، کوئی پنجابیوں کو بلائے گا، کوئی سندھی مہاجر کو بلائے گا، اور اس کی بنیاد پر معاشرے میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایجنڈا مکمل ہوتا ہے ظالموں کا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی قوم پرستی کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، لیکن ان سب کا ایک خاص قسم کا اتحاد ہوتا ہے جو اوپر کی سطح پر موجود ہوتا ہے، اور تقسیم کرنے کے لیے عوام ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے نا، پھر بی بی حوا، اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنا دیے، برادریاں بنا دی، تاکہ تم کیا کرو، تمہارا تعارف ہو جائے۔ چونکہ معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو تعارف کے لیے آپ فلاں قبیلے سے ہیں، آپ فلاں برادری سے ہیں، آپ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ فلاں زبان بولنے والے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ پھر اپنے قبیلے سے محبت کرنا بھی بری بات نہیں ہے۔ دین کا بھی طریقہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ لوگوں کی خدمت کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، اقربا کی کرو، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر فلاں، پھر فلاں۔
محلے دار، بلکہ پڑوسی کے حقوق، بلکہ مسافر آپ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور اپنی قوم کی خدمت کرنا، اس کے لیے کوئی اچھا کام کر دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اس کی بنیاد پر اپنی ایک تعمیر کر لینا، اسی کو صحیح سمجھنا، اور حق اور باطل کے مقابلے میں قومیت کو فوقیت دینا، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. کہ آپ کسی پٹھان کی کسی پنجابی سے لڑائی ہو جائے تو قصور اگر پٹھان کا ہو تو میں اس بنیاد پر پنجابی کے خلاف ہو جاؤں کہ میں پٹھان ہوں، یہ ظلم ہے، یہ عصبیت ہے. حق کی بات کرو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، انصاف کی بات کرو، اس بنیاد پر نہیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، اس کی قوم کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حق دیا ہے، اس حق کو سامنے رکھ کر آپ رائے قائم کریں گے. تو جماعت اسلامی میں الحمدللہ ہم اس بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے اپنے آپ، اور نہ ہم قومیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں، نہ ہم زبانوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، نہ ہم یہ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بس قوم پرستی کی زبان بولنا شروع کر دیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جب پہلے آپ بلائیں گے اپنے ایک قوم کی طرف، پھر اس قوم کے اندر جو مزید برادریاں اس کی طرف بلائیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کئی برادریاں کام کرتی ہیں، بلکہ آپ کے کے پی میں آج کل کوئی گجر برادری، کوئی فلاں برادری، اس کی بنیاد پر اچھا کوئی انجمن بنا لیتا ہے، کوئی خدمت کا کام کرتا ہے، اس میں حرج نہیں ہوتا. لیکن اس کی بنیاد پر آپ ایک الگ بالکل پلیٹ فارم بنا لیں تو کیسے ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی ان دو کشتیوں میں سوار ہو جائے اور وہ والے کام بھی کر رہا ہو اور یہ والے کام بھی کر رہا ہو؟ تو اس لیے جماعت اسلامی کا فرد تو سارے گجروں کو اور سارے یوسف زئیوں کو اور سارے اچک زئیوں کو اور تمام لوگوں کو بلائے گا. ہر برادری، ہر قوم کے لیے اس کی دعوت ہے، پیغام ہے. اور ہم میں تو اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کی تقسیم، ہم تو ایک خاندان ہیں. آپ اتنی سوات سے آئے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں تو کوئی رتی برابر بھی تکلف محسوس نہیں کر رہا. مجھے تو ایک خاندان کی طرح آپ لوگ محسوس ہو رہے ہیں. یہ ہمارا دین کا تعلق ہے، یہ تحریک کا تعلق ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی زبردست نعمت سے نوازا ہے. لہذا جماعت اسلامی میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو کبھی بھی عصبیتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اگر آپ قائم رکھیں گے تو آپ جماعت کے مقاصد کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو جماعت اسلامی میں یہ تعصب نہیں ہوتا. اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے، تعصب کرنا دوسری قوم سے وہ برا ہے. تقسیم کرنا برا ہے، لوگوں کو متحد کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو دو تین باتیں میں نے آپ کو خاص کیا بتائیں کہ جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے، لیکن سیاسی پورے کام کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں. ہم ذاتی مفاد کے لیے، کرپشن کے لیے، دھوکے کے لیے سیاست نہیں کرتے، کسی خاندان کے لیے اور شخصیت کے لیے نہیں کرتے. آپ شخصیت سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن نظریے کی بنیاد پر کرتے ہیں. آپ امیر سے محبت کرتے ہیں، کل سراج صاحب امیر تھے، آپ کا تعلق ویسا ہی تھا، آج میری ذمہ داری لگ گئی ہے، آپ کا مجھ سے وہ امیر والا تعلق ہے، کل کوئی اور فرد ہوگا اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پوجا تو نہیں ہوگی نا، اس کی پرستش تو نہیں ہوگی نا، اس کو منزل تو نہیں بنایا جائے گا نا، اس کو ایک تعلق بنایا جائے گا جس کے ذریعے سے ہم ایک لڑی میں پرو جاتے ہیں اور کام کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر قوم پرستی نہیں ہے اور مسلک پرستی نہیں ہے. تو یہ ہو گئی جماعت اسلامی کی موٹی موٹی باتیں. جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے، یعنی دین کو ایک نظام کے طور پر قائم کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی کی جب یہ دعوت ہم تک پہنچ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ پیغام سمجھ میں آ گیا تو پھر اس میں اضافہ ہونا چاہیے نا، ہماری قوت کو بڑھنا چاہیے، ہمارے ممبرز بڑھنے چاہیے، ہمارے کارکن بڑھنے چاہیے، ہمارے ارکان بڑھنے چاہیے. اب سوات میں الحمدللہ ہماری جماعت بہت مضبوط جماعت ہے، لیکن جماعت کے ارکان کتنے؟ 1000 کے قریب ہیں. تو 1000 سے بات تو نہیں بنے گی. آبادی کتنی ہے؟ 26 لاکھ کی آبادی ہے. 26 لاکھ کی آبادی میں 1000 ارکان، اس سے بات بنے گی نہیں. اس لیے کہ جب آپ معاشرے پر امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں نا، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی موو چل جائے، کوئی لہر بن جائے، لیکن لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. جب تنظیم مضبوط نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں بڑی بڑی لہریں بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. مجھے کوئی زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظم و ضبط اگر نہ ہو، سسٹم اگر پارٹی کا ٹھیک نہ ہو، اور
لہر پوری موجود ہو تو پھر پارٹی 6, 8, 10, 15, 20 حصوں میں جو ہے وہ الگ الگ ڈائریکشن میں کام کرتی ہے. اور جب 5, 10 اور 15 الگ ڈائریکشن میں لوگ کام کریں تو مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا مضبوط تنظیم کی ضرورت ہے. اس کے لیے افراد کار بڑھنے چاہیے. آپ کے ہر گاؤں میں جماعت اسلامی کے کارکن ہونے چاہیے. اب مجھے نہیں اندازہ اس وقت کہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی آپ کی حاضری ہے اور کارکن ہمیشہ آپ کے یہاں سے کافی آتے ہیں, ہمارے سپورٹر بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جب آپ تفصیل سے جائزہ لیں گے اور آپ کا نظم کے لوگ جائزہ لیتے ہوں گے تو پھر بعض جگہوں پر ہمارے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بعض جگہیں خالی ہوتی ہیں. تو وہاں پر کمیٹیاں بنائیں. ہم نے تو یہ ہدف طے کیا تھا, اجتماع عام میں اعلان کیا تھا کہ ہم پورے ملک میں جو ہم نے 20 لاکھ ممبر بنائے تھے تقریباً, اب ان کو ہم 50 لاکھ کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہم نے تقریباً 12-13 ہزار ہماری کمیٹیاں بنی تھیں عوامی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 50,000 ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے 3 گنا آپ کو اپنی عوامی کمیٹیاں بھی بنانی پڑیں گی اور اسی طرح سے اپنی دعوت کو پھیلانا پڑے گا. جماعت اسلامی میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا کر, بتا کر, اور پھر صرف سمجھانے بتانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارا ایک پورا لائحہ عمل ہے, ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار میں ذاتی طور پر لوگوں سے رابطہ رکھنا, بات کرنا, اور اس طریقہ کار میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جو لوگ تنظیم میں آ جائیں ان کی اجتماعی طور پر تربیت بھی کریں, ان کو ساتھ لے کر بھی چلیں, ان کی کمیٹیاں بھی بنائیں اور ان کو بہت سارے کام دیں. تیسری چیز ہے, اس کا نام ہم نے رکھا ہے معاشرے کی اصلاح. معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں انسان رہتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, ایک بازار ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, شادی بیاہ ہوتی ہے, رسومات ہوتی ہیں, لین دین ہوتا ہے, تجارت ہوتی ہے, اس کو معاشرہ کہتے ہیں. تو اس معاشرے میں نفوذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بدی کے بجائے خیر کے کاموں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. لوگ بدی کے کاموں میں اکٹھے ہوتے ہیں, ہم خیر کے کاموں میں اکٹھا کریں. لوگ جو ہیں وہ جہالت پھیلا رہے ہیں, ہم تعلیم پھیلائیں. ابھی آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا بنو قابل کا, دل خوش ہو گیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان موجود تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ نوجوان ہیں, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو اس نظام کا حصہ نہیں بننے دیں گے کہ جس میں بالکل جو ہے وہ انہیں محروم کیا جاتا ہے, جہاں منشیات پھیلی ہوئی ہیں, جہاں پر جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جہاں لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں, اور پھر وہ کوئی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خود ان کے اور ان کے خاندان اس کی عزت کے اوپر جو ہے وہ حرف آتا ہے. تو ایسے سارے لوگوں کو ہم اس نظام کے حوالے نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے, دعوت کا کام کرنا چاہیے, ان کو جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہیے. تو اس کا پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں پھر مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ہم نے اسی لیے بنو قابل کا پروگرام شروع کیا. ہم نے اسی لیے زی کنیکٹ کے نام سے, یعنی جنریشن زی کا نام سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا نا اجتماع عام میں, پھر اس کے بعد اب بہت ساری جگہوں سے آپ سنتے ہیں, یہ اس پر کافی عرصے سے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ جنریشن زی اچھی ہے کہ بری ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 30 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد 65% ہے. ان 65% لوگوں کو ایڈریس کیے بغیر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو 15 سال سے لے کر 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں, ان کی تعداد بھی 30% کے قریب ہے. تو ان 30% پر پورے کی پوری سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے. انہی کو ہماری مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر یہ اسی طرح سے میڈیا کے اسیر رہیں گے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ان میں صلاحیت تو ہے, یہ ویڈیوز تو بہت اچھی بناتے ہیں, یہ ٹک ٹاک تو بہت اچھی بناتے ہیں, یہ سٹوریز تو بہت اچھی بناتے ہیں, یہ ریلز تو بہت اچھی بناتے ہیں, لیکن اگر ان کی زندگی کا مقصد صرف ریلز بنانا ہو جائے اور اس سے کمانا ہو جائے اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز ہماری اقدار کے مطابق ہے, ہماری ویلیوز کے مطابق ہے, کون سی چیز ہمارے جو ہے وہ ورثے سے متعلق ہے, اور کون سی چیزیں فضولیات ہیں, لغویات ہیں, اور اس میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ٹک ٹاک تو اچھی بن جائیں گی, پیسہ بھی جمع ہو جائے گا, لیکن زندگی جب بے مقصد ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکل پڑتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. لہٰذا ہم ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لائیں, ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں, ان کو تعلیم بھی دیں, اور ان کو اس مقصد کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کریں کہ جو جماعت اسلامی لے کر چل رہی ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو صرف آئی ٹی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیں. ہم ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہماری پلمبرنگ کا اور الیکٹریشین کا اور سولر پینل کا اور فلاں اتنے سارے کام ہیں وہ بھی سکھانے کی کوشش کریں.
ہم حکومت تو نہیں ہیں, ہم ریاست تو نہیں ہیں, لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, اور اہل خیر کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار دینے کے لیے کوئی کام کریں, اسٹارٹ اپس ان کے لیے کوئی معاونت کریں, ان کے روز ملازمتوں کے لیے کوئی کام کریں. چوتھی چیز چاہتے ہیں ہم کھیلوں میں ان کو پروموٹ کریں, ان کی صلاحیتیں, قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کھیل بری چیز تو نہیں ہے, کھیل تو بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا دائرہ درست ہو. تو ہم کھیلوں میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں, اخلاقی ٹریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے اس سوشل میڈیا کی زندگی میں آنکھیں کھولی ہیں. آپ یہ صرف کہتے رہیں کہ نہیں صاحب تمہیں کچھ نہیں آتا, تم بڑوں کی عزت نہیں کرتے, تم یوں نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے, تو اس طرح تو وہ دور ہو جائیں گے ہم سے. ہم انہیں اپنے ساتھ انگیج کریں, پھر ان کی اخلاقی تربیت کریں, پھر ان کو سمجھائیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے, ہمارا دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, ہمارا روشن ماضی کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہیں, اور ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہیں ایک ڈائریکشن دیں گے تو ان کی جو انرجی ہے, ان کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس جنریشن کی, وہ مثبت راہوں میں جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ اپنا جنریشن زی کنیکٹ پروگرام شروع کیا ہے. تو اصلاح معاشرہ کا کام جماعت اسلامی اسی طرح کرتی ہے کہ خیر کے کاموں میں لوگوں کو انوالو کریں, زیادہ سے زیادہ ان کو مجتمع کریں. پھر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے, بلدیاتی مسائل ہوتے ہیں, گلی محلے کے مسئلے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ذات کی سیاست کرتے ہیں یا پارٹی کی پالیٹکس کرتے ہیں بس, اور ان کو لوگوں سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم ہی کریں, اس لیے کہ اسلامک موومنٹ کبھی بھی اپنے مسائل سے غیر متعلق نہیں ہو سکتی. اگر معیشت تباہ ہے, اگر تجارت تباہ ہے, اگر گلی محلوں میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے تو آپ دوسروں کے حوالے کر دیں گے. لہٰذا یہاں پر بھی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, تو اسے ہم اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا طریقہ ہے, لوگوں کو فردن ان کو پیغام پہنچانا, پھر انہیں اپنے ساتھ ملانا, معاشرے کی عام اصلاح کا کام کرنا, جس طرح ہم الخدمت کے پلیٹ فارم سے بھی کرتے ہیں, والنٹیئرز اپنے بناتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز, نظام کو تبدیل کرنا. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا, جو ریاست ہے, حکومت ہے, اس پر جو ہے وہ ہمارے کروڑوں اور اربوں روپے, ہزاروں ارب روپے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو بجٹ بنتے ہیں تو تعلیم کا سبجیکٹ جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ صوبوں کے پاس ہے. تو صوبوں کے پاس جو بجٹ بنتا ہے, ان سب چاروں صوبوں کے بجٹ کو ملا لیں تو یہ تقریباً 2200 ارب روپے بنتا ہے. 2000 یا 2200 ارب روپے. 2200 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم ہوتی ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو خود آپ کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو سرکار کے اسکول بنے ہوئے ہیں ان کو بھی دوسروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ چلا نہیں پا رہے, گورننس نہیں ہے. بجائے اس کے کہ جو چیز ان کے پاس ہے اس کو چلائیں, وہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. بھائی پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ انہیں بجائے اس کے کہ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی یہ کام کریں, ہم آپ کو انکریج کریں گے, ان پہ تو ٹیکس لگاتے چلے جائیں, ان کو تو مشکل بنا دیں. اور دوسرے جو سرکار کے اسکول ہیں ان کو بھی اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کی حکومت کیا ہوئی, گورننس کیا ہوئی. پنجاب میں بھی یہی کام ہو رہا ہے, 25,000 کے قریب اسکول یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. سندھ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں تعلیم کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ان لوگوں نے, اور بلوچستان میں بھی اسی طرح ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ حکومت کے پاس پیسے ہیں موجود, اور وہ پیسے لوگوں کی تعلیم پہ نہیں لگ رہے. تو آپ جتنی بھی تعلیم پھیلانے کی کوشش کریں, آپ 2200 ارب روپے تو جمع نہیں کر سکتے سال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے, اور قوت نافذہ بھی ان کے پاس ہے. پولیس ان کے پاس ہے, فوج ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. یا فوج کے پاس حکومت ہے, ایک ہی بات ہے نا آج کل. تو ان دونوں صورتوں میں طاقت ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے, ریاست ان کے پاس ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے, ہم تو اپنے حصے کا چراغ جلا سکتے ہیں, سمبولک کام کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن سارے وسائل ان کے پاس. اب دوسری بات سنیں, آئی پی پیز کا نام سنا, دھرنا یاد ہے, اور دھرنے کی تیاری ابھی کرنا شروع کر دیں آپ دوبارہ. اب یہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم جب ختم ہوگا نا تو بل بلائیں گے. سوات والے بل دیتے ہیں یار, دیکھو جس ضلع سے بات کروں کے پی میں کہتا ہے 100% دیتا ہے, 100%. جب سوات والے 100% بل دیتے ہیں, تو جب آپ بل دیتے ہیں تو آپ بل دیکھیں, آپ کو بل میں جو بل آتا ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کا بل 10,000 روپے کا آ رہا ہے,
تو ان 10,000 میں سے تقریباً 6,500 روپے وہ ہیں جو اس بجلی کے آپ ادا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اگر جمع کر لیں، اس بجلی کے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے کہ جو بجلی بنتی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو 100 میگا واٹ کے لحاظ سے یہ رقم متعین کر لی کہ اتنے پیسے اس پلانٹ والے کو دیے جائیں گے. اس میں سے اگر ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اور صرف 20 میگا واٹ چلا ہے تو پیمنٹ پوری 100 میگا واٹ کی جائے گی. یہ ظالمانہ فیصلے کیے ہماری حکومت نے، اور اس لیے کیے کہ ان کے اپنے بھی اس میں حساب کتاب شامل تھے. اور ماشاءاللہ ساری پارٹیوں میں یہ سارے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور چاہے وہ نون ہو، پی پی ہو، پی ٹی آئی ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، ماشاءاللہ یہ آئی پی پیز میں اچھا خاصا حساب ہے سب کا، اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں. تو پاکستانی قوم، ابھی سینٹ کی کمیٹی میں ایک صاحب نے یہ بات کی کہ 2200 ارب روپے، 2200، 1 ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں نا. اور 1 کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ ہوتے ہیں. تو پھر اس سے بنتا ہے 100 لاکھ سے کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ سے ارب بنتا ہے، اور پھر 100 ارب نہیں، 200 ارب نہیں، 1000 ارب نہیں، 2200 ارب روپے پاکستانی قوم سے وصول کیے گئے ہیں اس بجلی کے جو بجلی بنی نہیں، اور وہ ہم دے دیتے ہیں. تو یہ اگر ہماری قوم کی تعلیم پہ لگیں، یہ قوم کی صحت پہ لگیں، یہ ہمارے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ لگیں، یہ قوم کو تعمیر کرنے میں لگیں، تو کیسے لگیں گے؟ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ حکومتوں میں آئیں گے کہ بس زیادہ سے زیادہ بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا ہے، خدا خوفی نہیں ہوگی، کرپشن کے لیے آئیں گے اور حکومت کے سارے وسائل پر قابض ہو جائیں گے. اور جو دیندار لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ یار ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری کا کام کریں، ہم سیاست کا کام کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین کی بات کریں. وہ کون سا دین ہے جو دنیا کے معاملات کو ایڈریس نہیں کرتا؟ کیا آپ نے اللہ میاں کو بھی نعوذ باللہ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ مسجد کا رب تو اللہ ہوگا، مدرسے میں تو اللہ ہوگا، نماز اور روزے کے لیے تو اللہ ہوگا، اور زندگی کے معاملات اللہ کی مرضی کے بغیر چلیں گے؟ تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرک کسی کو تو کہتے ہیں نا. حکومت میں شریک کیا ہوا ہے ہم نے انسانوں کو، فراڈیوں کو، طاقتوروں کو، ظالموں کو، جابروں کو، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کام. تو یہ دیندار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو دنیا کا نظام بنانے کی کوشش کریں. اور ان جابروں، میں نے 2 مثالیں صرف آپ کو دی ہیں. ابھی کراچی میں آپ نے دیکھا گل پلازا میں آگ لگی، ابھی تک لاشیں نکل رہی. کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ کہ ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جس میں پیسہ تو رشوت کا لے لیا گیا، ریگولیشنز پوری نہیں ہے، کمپلائنس نہیں کرتے، وہ ضرورتیں پوری نہیں ہے کہ کبھی آگ لگ جائے تو کیسے آپ نکلیں گے. اور اگر وہ بنا دی جاتی ہیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے، انسپیکٹر آتا ہے، اس کو پہل کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پیسے پہنچ جاتے ہیں. یہی انڈسٹری کا حال ہے، یہی فلیٹوں کا حال ہے. ایک مطلب ٹائم بم بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. وہاں زیادہ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ طاقتور سسٹم ہے، وہاں زیادہ وڈیرا شاہی ہے. تو اس طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دولت، معیشت ان کے ہاتھ میں ہو، اور دیندار لوگ کہیں کہ بس ہمارا کام تبلیغ تک ختم ہو گیا، ہمارا کام اصلاح معاشرت تک ختم ہو گیا. جب تک نظام نہیں بدلے گا، جب تک حکومت اور ریاست میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور اقامت دین کہتا ہی اس کو ہے کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں ہم فیصلہ بھی کر سکیں اور فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے، فیصلے کو نافذ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. اگر فیصلے کے نفاذ کی صلاحیت نہیں ہے تو فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ریاست اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے طریقہ کار یہ طے کیا ہوا ہے. طریقہ کار یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم کسی گروہ بندی اور جتھا بندی کے ذریعے سے زیر زمین یا سازش کے ذریعے سے انقلاب نہیں لائیں گے، بلکہ برسر زمین لائیں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے. مشکل کام ہے لیکن کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. لوگ راستے بند کر دیتے ہیں، سب ختم کر دیتے ہیں. میں ابھی بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے والے ہیں. بنگلہ دیش میں وہاں 15 16 17 سال جماعت اسلامی پر عملاً پابندی تھی، پوری لیڈرشپ جیلوں میں تھی، پھانسیوں کے پھندے پہ ان کو لٹکایا جا رہا تھا. ان کے ہزاروں تقریباً 40-50 ہزار کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، طالبات تک کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری.
اور پھر وہی والی بات ہے، ان میں نظم و ضبط تھا، عقیدہ تھا اور نظم و ضبط تھا. نظم و ضبط نہ ہو تو پھر پارٹی لیڈر اندر جاتا ہے، پارٹیاں 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کس کی بات مانیں گے؟ اور اگر عقیدہ ہو، نظریہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا سسٹم موجود ہو، تو پھر وقتی طور پر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں یہ انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. بس آپ کو ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے، حوصلہ پکڑنا ہوتا ہے ہر طرح کے حالات میں. تو انہوں نے آزمائشوں کو عزم اور حوصلے کے ساتھ جھیلا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی وہاں پر اس وقت 2 بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے جو سرویز آ رہے ہیں اس میں نمبر 1 پہ چلی گئی ہے الحمدللہ. اب وہاں سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی ہم پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہمارے دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی ہمارے رہنما کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی وہی الیکشن کمیشن. پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ میدان عمل میں موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے گا. اور ماضی کے مقابلے میں تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا، اگرچہ کہ انہوں نے اپنی کوشش کی تھی کہ اس پوری تحریک کو مٹا دیں، تو یہ نہیں مٹا سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 80,000 فلسطینیوں کو شہید کر کے یہ حماس کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جڑوں میں موجود ہیں وہاں معاشرے کی. انہوں نے خدمت کا کام کیا ہے، انہوں نے تربیت کا کام کیا ہے، انہوں نے جہاد کا کام کیا ہے، انہوں نے انتخاب میں بھی کامیابی حاصل کی تھی، ان کو نہیں آنے دیا گیا. تو پورا غزہ تہس نہس کر دیا، ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن وہ حماس کو ایلیمنیٹ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ اور یہ جد و جہد کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، وقتی طور پر مشکلات ہوتی ہیں. ہم اس وقت اخوان کی لیڈرشپ پوری کی پوری جیلوں میں، مصر میں اور بہت ساری جگہوں پہ 20 سال جیلوں میں تھے. 1 سال کے لیے حالات بہتر ہوئے تو 1 سال میں 5 الیکشن جیتے انہوں نے، صدارتی بھی، ریفرنڈم بھی، آئینی بھی، اور پھر پارلیمنٹ کا بھی. پھر برداشت نہیں ہوا کوئی، وہ تو پورے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور نہیں مٹا سکتا کوئی اخوان کو بھی. کتنا ہی بڑا ٹرمپ خدا کے لہجے میں بولنے لگے، کتنا ہی وہ اپنی جو ہے وہ طاقت کا اظہار کرنے لگے، اور چاپلوس حکمرانوں سے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے لگے، اس کو سلوٹ کرنے لگے. یہ لوگ قوم کا وقار تو گرا سکتے ہیں، یہ حکمران کبھی عزت نہیں دے سکتے ہمیں. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کھلم کھلا بین الاقوامی غنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے، وقت کا سب سے بڑا طاغوت بنا ہوا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیں حکومت نہیں بول رہی اس لیے کہ حکومت کو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی حکومت کو دوام دیں گے، تو اپوزیشن تو بولے. ہر پارٹی کے ورکر کو سوال اٹھانا چاہیے کہ اس کی پارٹی کے لوگ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے، اس کی پارٹی کے لوگ اس ظلم کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے. چاہے وینزویلا میں ہی اٹھا کر وہ صدر کو اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گیا بین الاقوامی غنڈا، تو کیوں نہیں بولے اس پر؟ وہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے، اس پر بات نہیں کر رہے، سرسری سی بات کر کے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، امریکہ دنیا کا خدا ہے. چاہے جتنے بڑے بڑے دعوے کریں، وقتی طور پر نعرے لگا دیتے ہیں جب انہیں اپنے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہم تو اب دیکھ رہے ہیں تماشا. اس لیے اچھی طرح سے سب کو سمجھ لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم اسلامی تحریک سے وابستہ ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں کہ جو مظلوم ہیں اور ان ظالموں کے خلاف ہیں. اگر ظالم مسلمان بھی ہو تو ہم ظالم کے خلاف ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی جو ہے نا، ہم کوئی نسلی طور پر چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم حق کو معیار مانتے ہیں الحمدللہ. اس لیے جماعت اسلامی اس طرح کی تحریک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحریک عطا کی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو بڑھائیں، اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، دیکھیں بازار آپ جاتی ہیں، خریداری کرتی ہیں، سوات میں پابندی تو نہیں ہے؟ اچھا، پابندی شروع ہو گئی ہے، خریداری شروع ہو گئی. اچھا، تعلیم اچھی ہے وہاں پر، ہماری بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کام جو اپنی ضرورت کے ہوتے ہیں وہ کر بھی رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین کا کام بھی اسی طرح سے کریں، اور دین کے اسی تصور کے ساتھ کریں. جماعت اسلامی کے لیے جد و جہد کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے. ہم آزادی دیتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ
بات کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, احتساب کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک دائرہ ہے. چونکہ اگر چوک کے اوپر آپ گھر کے کپڑے دھونے لگیں تو کیا فائدہ ہے. اجتماعیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں پھر گفتگو ہوتی ہے اپنی مقام پر, اپنی جگہ پر. اس کا خیال علماء کرام کو بھی رکھنا ہوتا ہے, اس کا کلام طالبان عشق کو بھی رکھنا ہوتا ہے, اور سب کو اپنے اپنے حساب سے جو بھی آپ غلطی کوتاہی محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ تو نہیں ہے, چاہے امیر ہو چاہے کارکن ہو. آپ اس کا اظہار کریں, جہاں آپ کو موقع ملے وہاں بتائیں, لیکن جماعت اسلامی کے اس پورے تنظیمی نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو اللہ نے چاہا تو اس جماعت کو انشاءاللہ, یہ جماعت جس طرح بھی بنگلہ دیش میں ابھر رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں بھی ابھرے گی اور پوری قوت سے ابھرے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. اپنے اخلاق اور کردار آپ کے دیکھیں, انسان کس چیز کا نام ہوتا ہے. آپ جب لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں. اس کا دماغ ذہنی طور پر بندہ قبول کر لے اور اس کا دل کسی چیز پر آ جائے. تو جو آپ کا علم ہوتا ہے, دلیل ہوتی ہے, آپ کا لٹریچر آپ نے پڑھا ہوا ہے, قرآن و سنت سے آپ نے سیکھا ہوا ہے, جماعت اسلامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں, وہ لوگوں کے دماغوں کو متاثر کرے گا. علم کیا کرتا ہے؟ دماغ کو متاثر کرتا ہے. اور جو آپ کا کردار ہوتا ہے اور آپ کا اخلاق ہوتا ہے وہ دلوں کو متاثر کرتا ہے. اور دل و دماغی تو ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے. تو آپ اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ بنائیں, آپ مرجع خلائق بنیں, یعنی ہر کوئی آپ کی طرف رجوع کرے. میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں آدمی کینڈیڈیٹ ہے, فلاں آدمی الیکٹیبل ہے. سب ہمارے نزدیک ہر کارکن سمجھ لیں الیکٹیبل ہے, ہر کارکن. اس لیے کہ اگر اپنے معاشرے میں آپ خیر کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں, آپ سے احساس شراکت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے انتخابی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے ہم اپنے لیے کچھ چیزیں طے کرتے ہیں, لیکن یہ سوچ کر جماعت میں نہ آئیں کہ مجھے سیٹ ملے گی. سیٹ ملے گی تو میں جماعت اچھی ہے, اور سیٹ نہیں ملے گی تو جماعت اچھی نہیں. تو پھر تو اچھا ہی ہے کہ بھائی آپ دوسرے لوگوں کو خراب نہ کریں. سیٹ کے لیے نہیں آئیں, مفاد کے لیے نہیں آئیں, دین کے لیے آئیں, جماعت کے لیے آئیں, انقلاب کے لیے آئیں, ظلم کے اس نظام کو مٹانے کے لیے آئیں. پھر جو بھی آپ کی ذمہ داری لگا دی جائے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے جماعت اسلامی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اب یہ یہاں پر ہیں بہت سارے نوجوان, اور یہاں ہیں بہت کچھ بزرگ بھی. اب بزرگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں, پھیرتے بھی ہوں گے اور ڈنڈا بھی پھیرتے رہیں ساتھ ساتھ, کوئی حرج نہیں ہوتا. کیونکہ یہ کام نہیں ہے کہ صرف شفقت ہی دکھانی ہے. 4 کتابیں ہیں تو پھر 5واں عصائے موسیٰ بھی ہے نا. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد, تو یہ ویسے ہی کہا جاتا ہے. تو ضرور آپ سختی کریں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اور جو محلے کے بچے ہیں اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں, شفقت کا ہاتھ رکھیں اور کچھ ان کو کام کرنے کی اجازت دیں. میں نظم سے بھی کہوں گا کہ نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیں. آپ سب لوگ وہ ہیں کہ جب جماعت میں آئے تھے تو بہت چھوٹے سے تھے, جماعت میں جب آئے تھے. اب آپ کیوں یہ کرتے ہیں کہ ساری آپ ہی کے اور آپ سے بڑی عمروں کے لوگ ہی ذمہ دار رہیں؟ تو آپ ذمہ داریاں, اور یہ ایک کمبینیشن ہونا چاہیے, یہ بزرگوں کا, مڈل کلاس لوگوں کا, یعنی مڈل جو اس کا ایج کا, اور نوجوانوں کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے. جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہونے ہی نہیں چاہیے, ان کو تو کچھ کرنا نہیں چاہیے, وہ تو انتہائی نالائق سوچ ہے. بالکل یہ غلط بات ہے. بزرگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جتنا بھی پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہو, جو بات تجربے کار بزرگ آپ کو بتائے گا وہ آپ کو اس طرح سے نہیں پتہ چلے گی. اپنی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں, اور پھر ہماری ایک کنیکٹیوٹی, ہماری پوری اقدار سے, ہماری ویلیوز سے, ہمارے تابناک ماضی سے, اس کنیکٹیوٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں البتہ بزرگ تھوڑا سا ان کو شفقت بھی کریں, ڈنڈا بھی ذرا سا دکھاتے رہیں, لیکن ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو ساتھ لے کر چلیں, ان کو ذمہ داریاں بھی دیں, ان کو آزمائیں بھی کہ یہ کتنا جو ہے کام کر سکتے ہیں. اور نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں, اپنے والدین کا احترام کریں. جو بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا تو وہ پھر کیسے زندگی میں آگے بڑھے گا؟ باادب با نصیب اور بے ادب, سب کو پتہ ہے یہ بات. اس لیے ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں
والدین کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دو, ان کو جو ہے وہ اپنے کیا ہے وہ قل رب ارحمہما کما ربیانی, ان کے لیے دعا کرو, اف ولا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان جو ٹرمنالوجی ہے وہ نیکی کے عروج کو احسان کہتے ہیں, نیکی کے کمال کو احسان کہتے ہیں. نیکی تو نیکی ہوتی ہے, اس کی جو آخری حد ہوتی ہے وہ احسان ہوتی ہے. تو والدین کے ساتھ صرف نیکی نہیں کرو بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرو. احسان وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی پیسہ دے کر احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیکی کے عروج کو کہتے ہیں. اچھا, اور اگر تمہارے پاس کوئی ایک بھی بوڑھا ہو کر ہے تو ان کی خدمت کرو, ان کے آگے اف نہ کہو, انہیں جھڑکو نہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کے آگے اپنے آپ کو رحمت کے ساتھ بچھا دو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما, جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا, میری خبرگیری کی تھی, مجھے پرورش کیا تھا. تو والدین کی عزت کریں, احترام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں ایک حفظ مراتب ہوتا ہے, اس کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آج کی نسل تو جناب ایسی ہے اور ویسی ہے, کیسی ویسی نہیں ہے, یہ سب اتنی کہانیاں بھی نہیں کریں. کیا ایسے پہاڑ توڑ لیے بھائی, ذرا بتائیں تو صحیح. ہم بھی کہتے ہیں جنریشن زی, اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنی اقدار اپنی ویلیوز کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائیے, نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں. منشیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے, میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں اس کی ابتدائی شکل کی طرف بھی مت جاؤ. یہ جو ہوتا ہے نا شیشہ اور وہ جو ویپرز اور فلاں, یہیں سے کام شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر چلتے 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 پھر ایسی جوانیاں تباہ ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں کہ بس. اس لیے ان چیزوں کی طرف نہ پھٹکیں. آپ کو لوگ بہت سارے پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تم آئیس اور یہ فلاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نئی چیزیں آ گئی ہیں, اور یہ کرو کہ کنسنٹریشن ہو جائے گی تمہاری, زبردست تم پڑھ سکو گے. یہیں سے دھوکہ شروع ہو جاتا ہے. یونیورسٹیوں میں یہ مل رہی ہے اور اس طرح. تو یہ اچھا ایک چیز ہوتی ہے بڑی زبردست, یہ جو اجتماعیت ہے نا, اس کی برکت ہی ہے. اکیلے آپ اس نظام سے نہیں لڑ سکتے, لیکن جب اجتماعیت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے نا کہ بیسٹ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. جو آفینس ہوتا ہے نا, وہ آپ کا سب سے پہلا ڈیفینس ہوتا ہے. آپ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس میں لے جائیں, شیل میں لے جائیں اور پیچھے ہٹ کر مقابلہ کریں, آپ اس پورے نظام کے خلاف اجتماعی ایفرٹ کریں. جب آپ ایفرٹ کریں گے اپنے معاشرے میں, آپ زی کنیکٹ پروگرام میں یا نوجوان یوتھ کا جو پروگرام ہے اس میں شامل کریں کہ ہم اپنی آبادی میں کوئی منشیات کا اڈا نہیں چلنے دیں گے, کوئی جو ہے وہ اس طرح کے غلط کام نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں انشاءاللہ نوجوان آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنی پروٹیکشن محسوس ہوگی. باتیں بہت ساری ہیں, جب اتنے سارے لوگ سامنے ہوتے ہیں, اپنے ساتھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, دل چاہتا ہے لمبی بات کریں, لیکن بس پھر بہت لمبی بات بھی بعض اوقات ادھر ادھر سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے, اس تربیت گاہ کے سارے مقاصد پورے کرنے کی توفیق دے. ہمت سے کام کریں, عزم سے کام کریں, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرے گی آپ کے علاقے میں, آپ کی بستی میں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.